السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سرنجہ تلخ کے بارے میں، جس کو سرنجہ مر بھی کہا جاتا ہے۔ سرنجہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سرنجہ شیریں کے نام سے، جس کا ذکر ہم گزشتہ ایک ویڈیو کے اندر کر چکے ہیں۔ دوسری اس کی قسم سرنجہ تلخ ہوتی ہے، اس کا ذکر اس ویڈیو کے اندر مقصود ہے۔ سرنجہ تلخ کا جو رنگ ہوتا ہے یہ زرد بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات سیاہ رنگ کی بھی آتی ہے۔ یہ اپنے تمام تر اوصاف میں سرنجہ شیریں کے برابر یا پھر اس سے بھی قوی تر ہوتی ہے۔ مزاج اگر اس کا دیکھا جائے تو دوسرے درجے کے اندر اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ اس کا جو ایک بہت بڑا وصف ہے جس میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہ مسکن درد ہوتی ہے۔ جوڑوں کے دردوں کے اندر اس کا استعمال کرنے سے دردوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح یہ محلل اورام ہوتی ہے۔ جوڑوں کے دردوں میں جب جوڑوں کے اوپر ورم اور سوجن آ جاتی ہے تو اس کا لیپ کرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جو جوڑوں کے اوپر ورم ہے وہ دور ہو جاتا ہے، بلکہ جوڑوں کے دردوں کے اندر اس کو جو ہے یہ جوڑوں دردوں میں بھی تسکین دیتی ہے۔ اس کا عام طور پر خوردنی طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک سمیت زہریلا پن بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر قلیل مقدار میں اس کو خوردنی طور پر بھی استعمال کر لیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ورموں پر اس کو پانی کے اندر پیس کر لیپ کرتے ہیں۔ جوڑوں کے دردوں میں اس کا جو ہے تیل وغیرہ بنا کے اس کی مالش وغیرہ بھی کرتے ہیں، جس سے خاطر فاقہ ہو جاتا ہے۔ سرنجہ تلخ جو ہے یہ بواسیر کے لیے بھی مفید بیان کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے بواسیر سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ ایک نسخہ جو ایک مالش کا ہے جوڑوں کی دردوں کے لیے اور بہترین مؤثر نسخہ ہے، وہ آپ نوٹ فرما لیں اور آپ آسانی سے اس کو بنا بھی سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سرنجہ تلخ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ پھول آک کا جو پودا ہوتا ہے، جب اس کے پھول نکلتے ہیں تو پھول آپ نے 10 گرام لینے ہیں۔ سونٹھ یعنی خشک ادرک جو ہے وہ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ اسی طرح اجوائن خراسانی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ ایک اجوائن وہ ہوتی ہے جو ریگولر ہمارے گھروں کے اندر استعمال ہوتی ہے، ایک اجوائن خراسانی ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے، پنساری کی دکان سے وہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ چار چیزیں آپ نے 10-10 گرام لینی ہے اور 150 گرام آپ نے تلوں کا تیل لے لینا ہے، یعنی روغن تیل جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اس تیل کو کسی کڑھائی کے اندر ڈالیں اور یہ چاروں چیزیں اس کے اندر ڈال کر ہلکی آنچ پہ رکھ دیں۔ جب یہ تمام تر چیزیں جل جائیں تو اس تیل کو آپ کسی چیز سے صاف کر کسی بوتل کے اندر محفوظ رکھیں۔ یہ تیل جو ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے بہترین ہے، اسی طرح کمر کے درد کے لیے بہترین ہے، پنڈلی کے درد کے لیے بہترین ہے، اور اسی طرح اگر درد کمر وغیرہ ہو یا جوڑوں کے درد یا لمبائی میں کوئی بھی درد ہو، پٹھوں وغیرہ کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دردوں کے اندر آپ انشاءاللہ اس کے استعمال سے بہت زیادہ افاقہ محسوس کریں گے۔ سرنجہ تلخ کی جو مقدار خوراک ہے یہ 1 رتی سے لے کر 3 رتی تک ہے، یعنی کہ آپ 1 گرام کا تیسرا حصہ آپ اس استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین دوا ہے، جس طرح ہم سرنجہ شیریں استعمال کرتے ہیں یا نہیں، سرنجہ تلخ بھی ایک بہترین دوا ہے۔ اس کو ہم جوڑوں کے دردوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اس سے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔